السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کے فضل و کرم سے اچھے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ دیکھتے ہیں اسلامک سمندر یوٹیوب چینل۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کی ویڈیو ہے، آج کا ٹاپک ہے عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کی نماز کی طریقہ۔ بقرعید کی نماز کا طریقہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمیں جانیں گے عید یعنی عید الاضحیٰ کی نماز کیسا پڑھے، صحیح طریقہ کیسا، پورا انشاءاللہ پہلے سے لے کر آخری تک انشاءاللہ سب آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، بہت سے لوگوں کو نماز کا طریقہ پتہ نہیں ہے، یہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ نماز کا طریقہ سیکھ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ پہلا نماز عید پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، عید کی نماز کیسے پڑھیں گے، پریکٹیکل ویڈیو ہے۔ نیت کیسے کریں گے، عید کی نماز کی نیت کا کیا طریقہ ہے، اس میں جو زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں 6، ان کی ترتیب کیا ہے، کون سی تکبیر پر ہاتھ باندھنے ہیں، کون سی تکبیر پر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور امام کی ابتدا میں جب ہم امام کے پیچھے نماز عید پڑھ رہے ہیں تو ہم نے کیا کچھ پڑھنا ہے، کہاں پر ہم نے پڑھنا ہے، کہاں پر ہم نے خاموش رہنا ہے۔ پریکٹیکل ویڈیو ہے، مجھے امید ہے اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل عید کی نماز کا طریقہ آپ بآسانی سیکھ جائیں گے۔ اچھا، اس میں جو زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں نا، بہت سارے لوگ اسی میں ہی بھول جاتے ہیں، کیونکہ سال کے بعد پڑھتے ہیں عید کی نماز، تو کافی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی تکبیر پر ہم نے ہاتھوں کو باندھنا ہے، کون سی تکبیر پر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، تو پھر ہم بھول جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے، پھر ایک دوسرے کی نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تکبیرات کی ترتیب میں بالکل آسان طریقے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ نیت جو ہے یہ ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس سے پہلے نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ اب نیت ہے کیا؟ نیت جو ہے یہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ آپ گھر سے نکلے ہیں تیار ہو کر، کس لیے، کہاں جا رہے ہیں؟ عیدگاہ جا رہے ہیں، کیا کرنے؟ عید کی نماز پڑھنے، یہ بھی دل کے اندر ارادہ ہے، یہ بھی نیت ہے۔ یا پھر آپ زبان سے الفاظ ادا کرنا ہی چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبے کی طرف، پیچھے اس امام کی اقتداء کی نیت، یہ ہم ضرور کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد امام صاحب جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ ہم نے بھی امام کی اقتداء میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے نماز کو شروع کرنا ہے۔ اچھا، تکبیر تحریمہ میں بہت سارے لوگ 2 غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ اتنی بڑی غلطیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ ایک غلطی تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ جلد باز ہوتے ہیں، یعنی امام صاحب جو ہے اللہ اکبر اس طرح سے تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، امام صاحب اللہ یہاں پر پہنچے، بہت سے اللہ اکبر، جلدی یعنی امام سے سبقت لے جاتے، امام سے آگے بڑھ جاتے۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ میں امام سے آگے بڑھ گئے، یعنی امام کی تکبیر تحریمہ مکمل ہونے سے پہلے اگر مقتدی کی تکبیر تحریمہ مکمل ہو گئی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی اس کی۔ تو یہ خیال کرنا ہے کہ آگے نہیں بڑھنا، جلد بازی نہیں کرنی، امام سب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ لیں، اس کے بعد پھر ہماری تکبیر تحریمہ مکمل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس غلطی سے بچنا ہے۔ اگر آپ امام سے آگے بڑھ گئے تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اب دوسری غلطی، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسے کھڑے ہیں نا، امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، نماز شروع ہوئی، تو آپ یہ کھڑے تھے، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہی نہیں ہیں، الفاظ ادا ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے گا، تکبیر تحریمہ یہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے اور فرائض میں سے بھی ہے۔ اگر آپ کہیں گے نہیں، کہنا کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم اتنی آواز ہو
یعنی الفاظ ادا ہوں اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے. یعنی جو لوگ دل ہی میں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دل ہی میں پڑھ رہے ہیں، جو دل ہی میں تکبیر تحریمہ دل ہی میں سب کچھ پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ بہت ہی اہم شرعی مسئلہ ہے، بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے. کافی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دل ہی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، زبان سے ان کے الفاظ ادا نہیں ہوتے، ہونٹ حرکت ہی نہیں کرتے. تو اس طرح جو ہے یہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، الفاظ ادا ہونے چاہیے. اللہ اکبر. اب تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع ہوئی، امام صاحب کی اقتداء میں ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر لی. سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، یعنی امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، مقتدی بھی ثنا پڑھے گا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. مکمل ثنا پڑھیں گے، امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا. جب ہم ثنا پڑھ لیں گے تو اب ہم خاموش ہو جائیں گے، امام صاحب کا انتظار کریں گے. امام صاحب جب ثنا کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد تکبیرات کہی جائیں گی، یعنی قراءت شروع کرنے سے پہلے تکبیرات کہی جائیں گی پہلی رکعت میں. تو ہم نے یہ خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ثنا کمپلیٹ ہوئی، ہم خاموش ہو گئے، امام صاحب تکبیرات شروع کریں گے. اللہ اکبر. ہم نے بھی امام کی ابتدا میں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. یہ پہلی تکبیر. دوسری تکبیر پر بھی اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. اب جب تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر تو اب ہم ہاتھ باندھ لیں گے. یعنی پہلی تکبیر پر ہاتھ چھوڑ دیے اللہ اکبر، دوسری پر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے، تیسری پر اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں گے. امام صاحب جو ہے وہ قراءت کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملا کے. ہم امام کی قراءت کو خاموشی کے ساتھ سنیں گے، ہم نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نہ کوئی سورت ملائیں گے. امام صاحب کی قراءت کو سنیں گے، اس کے بعد پھر قراءت مکمل کرنے کے بعد امام صاحب رکوع کریں گے. ہم بھی امام کی اقتداء میں تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر. رکوع کی تسبیح مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا سبحان ربی العظیم. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ امام کہے گا، مقتدی کہے گا ربنا ولک الحمد. اس کے بعد پھر دونوں سجدے کی تسبیحات دوسرا امام اور مقتدی دونوں پڑھیں گے. اس کے بعد یہ ایک رکعت مکمل ہوگی. اب جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں پہنچے گے تو اب ہم خاموش رہیں گے، ہم کچھ نہیں پڑھیں گے، ہم امام صاحب کی قراءت کو سنیں گے. جیسے ہی دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہوئے تو اب سب سے پہلے امام صاحب قراءت کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت، کوئی سورت ملائیں گے. ہم سورہ فاتحہ یا کوئی سورت نہیں ملائیں گے، خاموشی کے ساتھ امام کی قراءت کو سنیں گے. امام قراءت مکمل کر لے گا تو اس کے بعد پھر تکبیرات کہی جائیں گی، یعنی دوسری رکعت میں قراءت کمپلیٹ کرنے کے بعد تکبیرات ہوں گی. اب امام صاحب تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر، تو ہم نے بھی امام کی ابتدا میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. اس کے بعد پھر چوتھی مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے دوسری رکعت میں. تو اب ہم نے ہاتھوں کو کانوں تک بلند نہیں کرنا بلکہ ایسے کھڑے، یہ رکوع کی تکبیر ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر امام صاحب جب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر تکبیر کہیں گے اس کے بعد پھر ہم رکوع میں چلے جائیں گے، امام بھی رکوع میں، ہم بھی رکوع میں. رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، رکوع سے کھڑے ہوں گے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. اس کے بعد دونوں سجدے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا مقتدی بھی پڑھے گا، امام بھی پڑھے گا. اس کے بعد امام صاحب سلام پھیریں گے دائیں بائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم بھی امام کی اقتداء میں دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے. تو یہ عید کی نماز کا بالکل آسان طریقہ ہے. میں مزید آسان کر دیتا ہوں. دیکھیں تکبیرات جو ہے نا، پہلی رکعت میں قراءت یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھنے کے بعد ہم تکبیرات کہیں گے. 3 تکبیر ہوں گی. اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر تیسری پر ہاتھ باندھ لیے. اب جب دوسری رکعت میں قراءت ہوں گی، کمپلیٹ کرنے کے بعد تکبیرات ہوں گی. اس کے بعد اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیے، اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے. تو یہ تکبیرات کی ترتیب ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. پسند آنے کی صورت میں لائک اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
माशाल्लाह कितना अच्छा है मेरे भाइयों वीडियो कितना आसान है देखो कितने आसान इंशाअल्लाह मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों आप सब जानकर रहते आप पसंद ये वीडियो पसंद हुआ तो इंशाअल्लाह ये वीडियो को आपके दोस्तों को 10 लोगों तक सवाब की नीयत से शेयर करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।